آج لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، سائیکل چلاتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے. وہ ایک دور تھا، وہ ایک دور تھا میرے بھائیوں کہ جنگ جمل کے موقع پر جب حضرت عائشہ ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی اور حضرت علی میں جنگ ہو رہی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکا، ایک پرچہ، ایک نوٹ لکھا اور نوٹ لکھ کر حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن کو دیا اور فرمایا کہ یہ اپنی بہن عائشہ کو دے کر آؤ، اس میں نے کچھ چیزیں لکھوائی ہیں، حضرت عائشہ کو وہ پسند آ جائیں تو مجھے بتا دینا، اس میں ہم نے کچھ مشورے لکھے ہیں، حضرت عائشہ اگر ان مشوروں سے خوش ہو جائیں تو مجھے بتانا. اوہ میرے نوجوان ساتھیوں، آئے معظم پور کے لوگوں، آئے اس گاؤں میں رہنے والوں، آئے بنگال سے جڑنے والوں، سنو، حضرت عبد الرحمن حضرت عائشہ کے بھائی حضرت علی کا پرچہ لے کر آ رہے ہیں، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں، گھوڑے کی پیر کی ٹھوکریں دھول اڑا رہی ہیں، اس دھول میں حضرت عائشہ سمجھ نہیں پائیں کہ اس گھوڑے پر بیٹھ کر کون آ رہا ہے. حضرت عائشہ نے جلدی سے پردہ کر لیا اور جلدی سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور منہ موڑ لیا، اور عبد الرحمن آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں پرچہ دیتے ہیں، لیجئے یہ پرچہ حضرت علی نے دیا ہے. حضرت عائشہ نے اس پرچے کو لیا اور پرچہ پڑھنے سے پہلے کہا، اے اللہ یہ کون سا دور آ گیا ہے، اے اللہ یہ کیا زمانہ آ گیا ہے، اب لوگ میرے پاس دلیری کے ساتھ آنا شروع ہو گئے ہیں، اب میرے پاس آنے میں شرماتے بھی نہیں ہیں. اے اللہ یہ کیا دیکھ رہی ہوں میں کہ لوگ اب بالکل نڈر ہو گئے اور لوگ میرے پاس برجستہ آنے لگے ہیں. پہلے آواز دیتے تھے، اپنا نام بتاتے تھے، سب کچھ کہتے تھے، اس کے بعد میرے پاس آتے تھے. اے اللہ اب لوگوں میں اتنی جرات اور بے باکی ہو گئی ہے، اتنی نڈرتا آ گئی ہے کہ اب ڈائریکٹ ہم سے پاس آ گئے اور ہم سے باتیں کرنے لگے ہیں. حضرت عبد الرحمن نے جب اپنی بہن عائشہ کے منہ سے یہ جملے سنے تو کہتے ہیں، اے بہن ذرا پلٹ کر دیکھو، میں تمہارا اپنا بھائی عبد الرحمن ہوں، میں غیر نہیں ہوں. تب حضرت عائشہ نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ان کے سگے بھائی کھڑے تھے. تب انہوں نے اطمینان کا سانس لیا، تب انہوں نے چین کی سانس لی. میرے بھائیوں، حضرت عائشہ کا پردہ کرنا اور اپنے بھائی سے کو پہچان نہ سکیں تو یہ کہنا، اب لوگوں میں یہ کتنی دلیری اور بہادری پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اب بلا روک و ٹوک میرے پاس آ جاتے ہیں. اے اللہ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں. غور کیجئے اس جملوں پر، حضرت عائشہ کی زبان سے یہ نکلنے والے جملے آج ہماری ماں بہنوں کو کیا درس دیتے ہیں. آج ان کی جرات و بہادری دیکھو، جس کے ساتھ جائیں چلی جاتی ہیں، جس کے ساتھ جائیں ٹہل لیتی ہے، جس کے ساتھ بیٹھنا چاہے بائک پہ سوار ہو جاتی ہے، جس کے ساتھ جانا چاہے مارکیٹ میں چلی جاتی ہیں. ذرا تصور کرو میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عائشہ تو اپنے بھائی سے بھی نہیں دیکھ رہی ہیں. جب پتہ چلتا کہ یہ میرے بھائی ہیں تب انہوں نے چہرہ کھول کر اپنے بھائی کو دیکھا، کہا کہ اب کوئی بات نہیں، اب شک میرا دور ہو گیا ہے. ذرا تصور کیجیے حضرت عائشہ کو یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی آئے اور بغیر مجھے اپنا نام بتائے اور بغیر اجازت لیے ہوئے مجھ سے ملے. میری ماں بہنوں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ سب کیا ہے اور آج ہم کس دلدل میں گھسے ہوئے ہیں. ترقی اس کو نہیں کہا جا سکتا ہے جس کو ہم ترقی کا نام دے رہے ہیں. یہ ترقی نہیں ہے جس کو ہم ترقی کہہ رہے ہیں. ترقی آپ کو کرنا ہے تو 1400 سال پیچھے کی طرف آپ کو جانا پڑے گا. جیسا کہ کل میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ پاکستان کی ایک لڑکی جس کا نام شہناز ہے، آج بھی وہ پائلٹ ہے لیکن چہرے کا پردہ کرتی ہے اور ہاتھ میں گلیوز پہنتی ہے اور ہوائی جہاز اڑاتی ہے، سعودیہ تک کی دوری طے کرتی ہے. اس کو سعودی اور کویت اور دبئی تمام لوگوں نے اس کو دعوت دی، لیکن اس نے کہا نہیں، ہم پاکستان کی لڑکیوں کے لیے عبرت بننا چاہتے ہیں، ان کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ ہم پردے کے اندر بھی اگر ترقی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. پردہ ہماری ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے. ذرا تصور کریے یہ کیا چیز تھی، یہ کون سا جذبہ تھا. اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں کہ النساء حبالۃ الشیطان،
اب کیا رہ جاتا ہے اس حدیث کے بعد, اس جملے کے بعد اب کیا رہ جاتا ہے؟ میری بہنوں برا مت ماننا, اللہ کے نبی نے کیوں کہا ہے النساء حبالۃ الشیطان, عورتیں یہ شیطان کی رسیاں ہیں. نہیں, تمہیں برا نہیں ماننا چاہیے, ساری عورتیں اس میں شامل ہیں. کیا ہماری ماں نہیں ہے؟ کیا جرجیز کی بہن نہیں ہے؟ کیا جرجیز کی ماں نہیں ہے؟ عورتوں میں تو وہ بھی شامل ہے. تو پھر یہ کیوں سمجھتی ہو کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں شیطان کی رسی؟ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں شیطان کی رسی کہا ہے, وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ ان الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. دنیا ساری کی ساری فائدہ حاصل کرنے کی چیز ہے, اور سب سے بہترین پونجی, سب سے بہترین فائدہ حاصل کرنے کی چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے وہ نیک عورت ہے. غور کرو, یہ بھی کہا جہاں شیطان کا جال کا ہے, شیطان کی رسی کا ہے, وہاں دنیا کی سب سے محبوب چیز بھی تمہیں بتایا ہے. اب دونوں کے فرق کو سمجھو. کیا کہا ہے؟ النساء حبالۃ الشیطان لیصید بها الرجال, لیصید بها الرجال. شیطان کی رسیاں ہیں یہ عورتیں, اور شیطان اسی جال کو ڈال کر, اسی رسی کو ڈال کر مردوں کا شکار کرتا ہے. شیطان جب کسی آدمی کو پھانستا ہے تو اسی شکار کا استعمال کرتا ہے, اسی جال کو پھینکتا ہے, اسی کو خوبصورت بنا کر مردوں کے سامنے پیش کرتا ہے. یہ چیز چیخ چیخ کر اللہ کے نبی نے کہا ہے, اسی کے ذریعے وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے. اور نہیں مانتے ہو تو سنو, بیت المقدس فتح ہو چکا ہے. مسلمانوں نے بیت المقدس کو دیکھنے کے لیے حضرت عمر فاروق کے پاس خبر بھیجی ہے, امیر المومنین بیت المقدس ہم نے فتح کر لیا ہے, آپ آئیے اور آپ 2 رکعت نماز اس میں پڑھا دیجئے تاکہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں. بیت المقدس آئیے. حضرت عمر مدینے سے بیت المقدس کی طرف سفر کر رہے ہیں, بیت المقدس کی طرف چل رہے ہیں, بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں, بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں. راستے میں یہودیوں کی بستی پڑتی ہے, عیسائیوں کی بستی پڑتی ہے. راستے میں یہودی بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, ان کی بستی پڑی ہوئی ہے. ان یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنی اپنی لڑکیوں کو نیم برہنہ, آدھی ننگی لڑکیوں کو اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑا کر دیا ہے, اور یہ کہہ رکھا ہے کہ دیکھو اگر عمر کا کوئی بھی ساتھی تم میں سے کسی کو آواز دے یا اشارے سے بلائے تو تم میں سے کوئی بھی منع نہ کرے, جس کو بلائے وہ اس کے ساتھ چلی جائے. اگر عمر کے کسی ایک آدمی نے تمہارے ساتھ منہ کالا کر لیا, عمر کے کسی ایک ساتھی نے اگر تمہارے ساتھ زنا کر لیا, عمر کے کسی ایک ساتھی نے بھی اگر تمہارے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر لیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اپنے مقصد میں یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنی لڑکیوں کو نیم برہنہ اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑا کر دیا. غور کرو, یعنی شیطان نے اپنا جال بچھا دیا صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے, صحابہ کو برباد کرنے کے لیے, صحابہ کے ایمان کو جھنجھوڑنے کے لیے, صحابہ کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے. ادھر حضرت عمر فاروق کو جب یہ پتا چلا کہ ان یہودی اور عیسائیوں نے ایسا کر لیا تو انہوں نے حکم دیا کہ لوگوں میں پیچھے پیچھے چلوں گا, آگے آگے نہیں. سنو, یہودیوں کی لڑکیاں گندے اشعار پڑھیں گی, اپنی طرف تمہیں بلائیں گی, اپنی طرف تمہیں مائل کریں گی, میک اپ کیے ہوئے ہوں گی اور نیم برہنہ ہوں گی. آئے میرے ساتھیوں, تم لوگوں نے ایک لمبی جنگ لڑی ہے, کئی مہینوں سے تم اپنے گھر نہیں گئے ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کسی کو اپنی بیوی کی یاد آ رہی ہو, کیونکہ کئی مہینے تم جنگوں میں رہے ہو اور اپنے بال بچوں سے, اپنے بیوی بچوں سے تم ملے نہیں ہو. اس لیے ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے تمہاری نظریں ان یہودی لڑکیوں پر ٹک جائیں, ان عیسائی لڑکیوں پر ٹک جائیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نظروں سے نظریں ملیں اور یہ تیر نظروں کے راستے سے دل کے اندر پیوست ہو جائے. کہیں
کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تم میں سے کوئی غلط کام کر بیٹھے، میں ننگی تلوار لے کر باہر پیچھے پیچھے چلوں گا، اگر تم میں سے کسی ایک کی نظر یہودی کی لڑکی پر اور عیسائیوں کی لڑکی پر پڑے گی تو میری تلوار اس کی گردن کی اوپر چلے گی۔ تمہارے قرآن کا حکم ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن، کہ تم جب بھی بازاروں میں یا کہیں چلو تو اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلو، یہ عورتوں کا حکم ہے تو تمہیں بھی حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، آئے محمد کے ساتھیو تم بھی نگاہیں نیچی کر کے چلو، تمہیں بھی حکم ہے اپنی نگاہیں نیچی رکھنا اور قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے نکل جانا، کوئی کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ حضرت عمر نے جب یہ خطبہ دیا سارے صحابہ نے اپنے دل کی گہرائیوں میں پیوست کر لیا اور چلنے لگے۔ جب چلتے چلتے یہودیوں کی بستی آئی، یہودیوں کی لڑکیاں اور عیسائیوں کی لڑکیاں اس منظر کو دیکھ رہی ہیں، اور جب یہ اس گاؤں سے گزرنے لگے، ان کی چھتوں کے پاس سے گزرنے لگے تو ان کے میک اپ لائٹ مارنے لگے، ان کی خوبصورتی چمکنے لگی، ان کے حسن و جمال انگڑائیاں لینے لگے میرے بھائیوں، اور ساتھ میں سریلی اور میٹھی آواز میں بجنے والے گانوں نے میرے بھائیوں کانوں کے اندر ایک عجیب کھنکھناہٹ پیدا کر دی۔ لیکن جب وہ گانا گا رہی تھی تو محمد کے ساتھی عمر فاروق کے یہ ساتھی چیخ چیخ کر قرآن کی آیت پڑھنے لگے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم۔ تھوڑی دیر لگی ہے کہ آپ کا یہ قافلہ اور صحابہ کا یہ قافلہ تھوڑی دور نکل جاتا ہے، قرآن کی ان آیتوں کے آگے ان گانوں کی آوازیں مدھم پڑ جاتی ہیں، سلو ہو جاتی ہے، صحابہ کرام یہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں۔ ان لڑکیوں کی طرف کبھی جھانک کر بھی نہیں دیکھا ہے۔ ان لڑکیوں نے سوچا ہمارے ماں باپ تو ہماری عزت کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن عمر کے ساتھیوں نے ہماری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، ہماری عزت و آبرو کو محفوظ رکھا، کسی نے ہماری عزت و آبرو سے کھلواڑ نہیں کیا۔ لہٰذا یہی وہ لوگ ہیں جو آگے بھی ہماری شرمگاہ کی، ہماری عزتوں کی حفاظت کریں گے، ہماری باڈی اور ہماری جسموں کی حفاظت کریں گے، جنہوں نے ہمیں گھاس نہیں ڈالی۔ اگر ہم ان کی بیوی بن جائیں، ہم ان کی رفیق حیات بن جائیں، ہم ان کی شریک حیات بن جائیں تو یہ ہمارا کتنا احترام کریں گے۔ وہ اپنی چادریں اوڑھ کر اپنا جسم چھپا کر گھروں کی چھتوں سے نیچے اترتی ہیں اور بھاگتی اور دوڑتی ہوئی جاتی ہیں اور کہتی ہیں اے عمر کے ساتھیو، اے عمر کے ساتھیو، اے امیر المومنین کے ساتھیو، اکیلے کہاں چلے جا رہے ہو؟ ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کر کے ہماری طرف نظریں اٹھا کر بھی نہ دیکھے اور چلے جا رہے ہو۔ ہمارے ماں باپ نے تو ہماری عزتوں کا سودا کر دیا تھا، لیکن تم نے ہماری عزت و آبرو کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ تم ہی ہماری حفاظت کر سکو گے، تمہاری پاس جو کتاب ہے وہ کتاب ہمیں ایک نئی زندگی دے سکتی ہے، وہ کتاب ہی ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کر سکتی ہے، وہ کتاب ہی ہماری زندگی میں ایک نیا رول ادا کر سکتی ہے۔ اے محمد کے ساتھیو، مجھے بھی اپنے ساتھ لیتے چلو، ایسے نہیں لے جا سکتے ہو تو میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، پھر حضرت عمر فاروق نے ان کو درس دیا، آئے میری بہنوں، تم نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا ہے، اب تم اپنی بستی میں رکی رہو، ہم بیت المقدس سے جب لوٹ کر واپس آئیں گے اور بیت المقدس سے جب ہم واپس مدینے کی طرف جائیں گے تو ہم تمہاری شادیاں کروائیں گے، ہم تمہیں کسی کی بیوی بنوائیں گے اور پھر تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں گے۔ ہاں ہاں، اسلام ہی تمہاری حفاظت کرے گا، اسلام ہی کے اندر تمہیں سکون ملے گا، اسلام ہی تمہیں عزت کی زندگی دے گا۔ میرے پیارے ساتھیو، غور کیجیے آپ، یہ قرآن کی آیت کی وجہ سے اور یہودیوں نے دیکھو کہ یہ جال بچھا دیا تھا مسلمان صحابہ کو برباد کرنے کے لیے، لیکن قرآن کی آیتیں پڑھ کے یہ نکل گئے۔ اسی کو اللہ کے نبی نے کہا عورتیں شیطان کا جال ہیں، وہ اسی جال کو پھینک کر مردوں کا شکار کرتا ہے، بہت کم لوگ ہیں جو اس جال سے بچ پاتے ہیں۔ اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس جال کو سے بچنا ہے۔
اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں بہت برا کہہ دیا گیا ہے، نہیں، تم تو وہ ہو۔ یقین مانیے، اب عورت کا دوسرا پہلو بھی دیکھیے۔ ایک طرف شیطان کا جال ہے، لیکن جب عورت اسلام کے دائرے میں آتی اور ایمان اس کے اندر پیدا ہوتا ہے تو یہ عورت پھر وہ چیز ہے جو فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے نڈر ہو جاتی ہے اور سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب فرعون کی بچی کو کنگھی کرتے ہوئے آسیہ کے ہاتھ سے کنگھی گر جاتی ہے اور وہ زمین سے کنگھی اٹھاتے ہوئے اس کے منہ سے نکلتا ہے بسم اللہ، بسم اللہ، تو فرعون کی بچی کہتی ہے تم نے یہ کس کا نام لیا؟ کہا میں نے اللہ کا نام لیا، اپنے رب کا نام لیا۔ فرعون کی بچی کہتی ہے یعنی میرے باپ کا۔ آسیہ کہتی ہے نہیں، اس اللہ کا جو میرا بھی اللہ اور تیرے باپ کا بھی اللہ ہے۔ پھر اس نے اپنے باپ سے اپنی آسیہ کی شکایت کی، فرعون نے طلب کر دیا۔ جب طلب کر لیا تو فرعون کے سامنے کھڑی ہو کر للکارتی اور کہتی ہے کہ ہاں میرا اللہ تیرا اللہ وہی ہے جس نے ہمیں بھی پیدا کیا اور تجھے بھی پیدا کیا ہے۔ یہ عورت پھر لرزتی نہیں، کانپتی نہیں، ستایا گیا، مارا گیا، لیکن پھر نہیں تبدیل ہوتی ہے۔ پھر آگ جلائی جاتی ہے، اس کے سامنے ایک آدمی کو لا کر پکڑ کر ڈالا جاتا ہے، وہ فوراً چرمرا جاتا ہے۔ اے آسیہ بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی ہے؟ بول، چینج ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ جواب دیتی ہے کہ نہیں۔ چھوٹا سا بچہ اس سے چھین لیا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سسک جاتی ہے کہ اب میری بچی آگ کے حوالے کر دی جائے گی، تھوڑی دیر کے لیے کانپ جاتی ہے، لیکن اللہ نے اس بچی کو قوت گویائی دی۔ ماں ڈرو نہیں، ہمیں جلایا جائے گا لیکن یہ تکلیف تھوڑی دیر کے لیے ہے، جنت کی نعمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ ماں کود جانا، چھلانگ لگا دینا۔ جب چھوٹی سی بچی یہ بولی تو ماں میں اور ہمت پیدا ہو گئی، ماں کو بھی جلا دیا گیا، بچی کو بھی جلا دیا گیا۔ اگر شیطان کا جال کہا ہے تو وہ اپنے مکر و فریب کی وجہ سے، لیکن عورت وہ ہے جب اس کے اندر ایمان جاگتا ہے تو فرعون کے سامنے بھی وہ للکارتی ہے، اس کے سامنے نبردآزما رہتی ہے اور فرعون کو اللہ ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ عورت میں جب ایمان پیدا ہوتا ہے تو وہ آسماں بنتی ہے، اور وہ آسماں بنتی ہے ابو بکر کی سالی عائشہ کی بہن، ابو بکر کی بیٹی عائشہ کی بہن اور محمد رسول اللہ کی سالی۔ غور کرو، جب اس کے بیٹے عبداللہ کو حجاج ابن یوسف نے تیر مار کے زخمی کر دیا اور اس کی گردن کاٹ دی اور کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا، بلایا اسما کو، بلاؤ۔ 100 سال کی ہو چکی تھی اس وقت اسما، کمر جھک چکی تھی، لاٹھی لے کر چلتی تھی۔ اے حجاج تو نے کیوں بلایا؟ اے حجاج تو نے مجھے کیوں بلایا؟ کہ تیرا بیٹا قتل کر دیا گیا۔ مسکرا کے کہتی ہے اللہ کے شیر کبھی قتل نہیں ہوتے ہیں، یقین نہیں آتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اپنے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن دیکھے گی؟ کہتی ہے دکھا کہاں ہے؟ کعبے کی دیوار کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھ۔ وہ بڑھیا کی کمر جھکی ہوئی تھی، صحیح سے گردن نہیں اٹھا پا رہی تھی، لاٹھی اس نے چھوڑ دی اور سیدھے کھڑی ہوئی، اللہ نے اس کی کمر کو سیدھے کر دیا، کھڑی ہو جاتی ہے۔ 100 سال کی بوڑھی ہے، ایک بھی دانت نہیں گرا ہے، آنکھوں کی روشنی کم نہیں ہوئی ہے، اپنے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن کعبے کی دیوار پہ دیکھتی ہے، پہلے ہنستی ہے پھر روتی ہے۔ حجاج نے پوچھا آئے اسما، میں نے تجھے روکا تھا کہ اپنے بیٹے کو میرے خلاف بغاوت پر مت اتار، لیکن تو نہیں مانی، تو نے اپنے بیٹے کو زرہ پہننے تک سے منع کر دیا کہ بیٹے لوہے کی زرہ پہننے کی کیا ضرورت ہے، تیر سینے پہ لگتا ہے
لگنے دے، تو نے میرے خلاف اس کو اکسایا، دیکھ اپنے بیٹے کی گردن لٹکی ہوئی اور آج کیوں رو رہی ہے؟ یہ ہنسنے اور رونے کا سبب مجھے پتہ نہیں چلا، کیوں پہلے ہنستی ہے اور بعد میں روتی ہے؟ کہتی ہے حجاج یہ تو نہیں سمجھے گا۔ حجاج نے کہا وہی تو سمجھنا چاہتا ہوں، آیا اسما جا رہی ہے تو جا، اپنے بیٹے کے یہ بیٹے کی گردن، اس کی باڈی تیرے گھر پہنچا دی جائے گی، جنازہ ونازہ پڑھ کر اس کو دفنا دیا جائے، لیکن ہنسنے اور رونے کی وجہ بتا۔ تو یہی اسما ہے جو ہنسنے کی وجہ بتاتی ہے کہ اے حجاج اپنے بیٹے کی خوش قسمتی پہ ہنس رہی ہوں، اور روئی اس لیے کہ وہ میری بدقسمتی ہے، اپنی بدقسمتی پہ رو رہی ہوں۔ حجاج نے کہا تیرے بیٹے کی خوش قسمتی کیا ہے؟ اس کی گردن تو کٹ گئی اور تو خوش قسمتی کہہ رہی ہے، اور تیری بدقسمتی کیا جو تو رو رہی ہے؟ اس نے کہا حجاج میرے بیٹے کی خوش قسمتی ہے کہ گردن کٹنے کے بعد، جان چھیننے کے بعد، اس کے جسم کو، اس کی گردن کو اس کے جسم سے الگ کرنے کے بعد، سب کچھ چھیننے کے بعد بھی تو نے میرے بیٹے کی مسکراہٹ نہیں چھین سکا ہے۔ آئے حجاج کعبے کی دیوار پہ لٹکا ہوا میرے بیٹے کی گردن مسکراتے ہوئے کہہ رہی ہے ابھی شہید کے مرنے کا وقت نہیں آیا ہے، اللہ کی راہ میں جو قتل کر دیا جائے وہ مرتا کہاں ہے، وہ تو زندہ ہے۔ میرے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن، ہنستا ہوا چہرہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا مرا نہیں ہے، ابھی اس خطیب کے مرنے کا وقت نہیں آیا ہے۔ اچھا تو تیری بدقسمتی کیا ہے؟ آئے حجاج میں رو اس لیے رہی ہوں کیونکہ یہ میری بدقسمتی ہے کہ اللہ نے مجھے میری کوکھ سے ایسا بہادر ایک ہی بیٹا دیا ہے۔ اپنی بدقسمتی پہ اس لیے رو رہی ہوں کہ اگر میرے اور بیٹے ہوتے، 1000 بیٹے بھی ہوتے، تو آج اپنے 1000 بیٹوں کی گردنوں کو کعبے کی دیوار پہ لٹکتا ہوا دیکھتی۔ میرے بھائیوں جہاں اللہ کے نبی نے عورت کو شیطان کا جال کہا ہے، لیکن اس عورت کی خوبی دیکھو کہ وہ اپنے بیٹے کی شہادت پر مسکرا رہی ہے اور اپنے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن کو دیکھتی ہے تو مسکراتی ہے اور اپنی بدقسمتی پر رو رہی ہے۔ ان عورتوں نے ایک نمایاں کارنامہ ادا کیا ہے، اپنے بیٹوں کو بہادر بنانے کا کارنامہ ادا کیا ہے۔ میرے بھائیوں عورتیں کبھی کسی میدان میں پیچھے نہیں رہی ہیں، کبھی کسی میدان میں عورتیں پیچھے نہیں رہی ہیں، کبھی کسی جنگ میں عورتیں پیچھے نہیں رہی ہیں۔ اگر صحابہ کرام تیر و تلوار چلاتے تھے تو عورتیں پانی کی مشکیں اپنی پیٹھ پر لاد کر زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں، ان کے زخمیوں کے مرہم اپنے ہاتھوں سے پھائے رکھ کر ان کے خون کے دھبوں کو پوچھتی تھی۔ عورتیں کبھی کسی میدان میں پیچھے نہیں رہی۔ ہاں بعض عورتیں تو ایسی بھی تھیں جو اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتی تھی اے اللہ کے نبی قیامت کے دن یہ مرد جنت میں پہلے جائیں گے، ہم بعد میں، اس لیے کہ آپ نے جہاد کا حکم دیا ہے، یہ مرد بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، یہ جہاد میں جاتے ہیں، پھر اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں، یہ شہید ہوتے ہیں اور شہید کا درجہ بہت اونچا ہے۔ اے اللہ کے رسول ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ ہم میدان جنگ میں جائیں، ہم بھی لڑیں اور قتل ہو جائیں اور اللہ مجھے جنت میں جانے کا حکم نافذ فرمائے۔ عورتوں کا جذبہ دیکھو، عورتیں آتی ہیں اور اجازت مانگ رہی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں تمہیں جنگ میں جہاد کی اجازت نہیں دی جائے گی، تم اپنے گھروں میں رہ کر اپنے شوہروں کی خدمت کرو، اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کرو، تمہیں وہی ثواب دیا جائے گا جو ان مردوں کو، ان صحابہ کو جہاد کا دیا جا رہا ہے۔ اندازہ لگائیے عورتیں کبھی کسی میدان میں پیچھے نہیں رہی ہیں۔ کہاں ہیں عورتیں پیچھے؟ کبھی نظر ڈال کے دیکھو اسلامی تاریخ پر، عورتیں کبھی پیچھے نہیں رہی ہیں، کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں رہی ہیں۔ اس عورت کو دیکھو، اس عورت کو دیکھو جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہتی ہے، ایک بچے کی عمر 7 سال اور ایک بچے کی عمر 9 سال، کہتی ہے میرے بیٹو یہ جو سامنے کھڑا ہے یہ ابو جہل ہے، یہ تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے۔ غور کرو کہ وہ دونوں بچے ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھ جاتے ہیں اور ایک بچہ تلوار لے کر پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، ایک کا نام ہے معاذ اور ایک کا نام ہے معوذ، ایک کی عمر ہے 7 سال اور ایک کی عمر ہے 9 سال۔ ایک بچہ پہاڑی پہ چڑھا ہے، ایک بچہ تلوار پیچھے چھپائے ہوئے کھڑا ہے زمین پر۔
जैसे अबू जहल घोड़ा दौड़ाते हुए आता है, घोड़ा दौड़ाते हुए आता है, ऊपर वाले बच्चे ने देखा कि बिल्कुल करीब आ गया है, बांस की तरह झपटा ऊपर से छलांग लगाता है और अबू जहल के घोड़े पर गिरकर अबू जहल को नीचे गिरा देता है। जैसे अबू जहल को नीचे गिराता है, 9 साल का बच्चा उसकी गर्दन पर तलवार मारता है और अबू जहल की गर्दन को काट देता है। मेरे भाइयों, पूरी गर्दन अलग नहीं करता है और पेट पर वार करता है, गर्दन पे तलवार चलाता है। अबू जहल बिल्कुल मरने के करीब है। मुआविज कहता है कि अबू जहल को मैंने कत्ल किया, मुअव्विज कहता है कि इसको मैंने मारा। वहां चंद साहबा खड़े थे, कह रहे हैं कि क्यों लड़ते हो, तुमने कूद कर इसको गिराया, इसने तलवार चलाई, अगर तुमने न गिराया होता तो ये कैसे मारता, लिहाजा तुम दोनों ने इसके मारने में मदद की है, लिहाजा तुम दोनों ने मारा है, क्यों लड़ते हो भाई भाई आपस में क्यों लड़ते हो। अफरा तेरी किस्मत का क्या कहना, अफरा तेरी किस्मत का क्या कहना, अफरा तेरी किस्मत का क्या कहना, तूने बच्चे भी पैदा किए तो इतने बहादुर कि जब तक कयामत ना आ जाए इन बच्चों की बहादुरी को लोग सलाम करते रहेंगे। गौर कीजिए, ये इन बहादुर बच्चों को जन्म देने वाली एक औरत थी। माँ एक, बाप दो, एक बाप से एक बच्चा पैदा हुआ, बाप का इंतकाल हो गया, माँ ने इद्दत गुजारी, फिर दूसरी शादी की, दूसरे बाप से दूसरा बच्चा पैदा हुआ, लेकिन इन दोनों भाइयों की मोहब्बत देखो, एक की उम्र 7, एक की उम्र 9 साल। अफरा तेरी किस्मत का क्या कहना, तूने बच्चे भी जने तो इतने बहादुर। अबू जहल कुरैश के सरदार का कत्ल किया तो उमर ने नहीं किया, हमजा ने नहीं किया, अली ने नहीं किया, इन बहादुरों के हाथों नहीं मारा गया, मारा भी गया अबू जहल तो इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथों। इसलिए मरते वक्त वो कह रहा था, मेरी बदकिस्मती कितनी है, मेरी बदकिस्मती देखो, मैं कुरैश का जितना बहादुर सरदार हूं, मारा भी जा रहा हूं इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथों। मोहम्मद ने इन बच्चों को इतना बहादुर बना दिया तो जवानों का हाल क्या होगा। मेरे भाइयों, इन बहादुर बच्चों को जन्म देने वाली भी एक औरत थी, औरत के कारनामों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ये वही खंसा थी, ये वही खंसा थी जो हालत कुफ्र में अपने भाई जब उनको कत्ल कर दिया गया तो रोती थी, अपने भाई सखर की याद में रोती थी, और जब भी सूरज निकलता था और बिस्तर पे सोने जाती थी तो रोती थी, कहती थी युज़क्किरुनी तुलू शम्सी सखरा अज़कुरुहु लिकुल्लि गुरूब शम्सिन। ऐ सूरज तू क्यों निकलता है, मत निकला कर। ऐ सूरज तू पूरब से क्यों निकलता है, ईस्ट से क्यों चमकता है, मत निकला कर। जब तू निकलता है तो मुझे मेरे भाई सखर की याद आ जाती है। ऐ रात तू क्यों आती है, ऐ सूरज तू क्यों छिप जाता है, ऐ रात तू क्यों आती है, जब भी तू आती है तो मुझे मेरे भाई सखर की याद आती है। गौर करो, जो औरत खंसा अपने दोनों भाइयों की याद में रोती हो, और इतना रोती हो कि हर सुबह ये कहती हो, ऐ सूरज तू क्यों निकलता है, मेरे भाई की याद दिला देता है, और रात में सोती है बिस्तर पे तो कहती है रात तू क्यों आती है, मुझे मेरे भाई सखर की याद आती है। जो काफिर थी अभी अपने भाइयों की मौत नहीं भूल पाई, लेकिन जब सन 8 हिजरी में मुसलमान होती है, इस्लाम लाती है, और उसके 8 साल के बाद 16 हिजरी में जब जंग होती है कादसिया, तो उसमें अपने चारों बेटों को भेजती है, कहती है कि उमर के इस्लाम का झंडा नीचे नहीं आने पाए। आए मेरे बेटों, जिस तरीके से तुम्हारी माँ एक है, उसी तरीके से तुम्हारा बाप भी एक है। अल्लाह की कसम, मैंने तुम्हारे बाप की अमानत में खयानत नहीं की है, यानी मैंने किसी दूसरे मर्द का चेहरा नहीं देखा है। आए मेरे बेटों, इस दुनिया में नहीं तो जन्नत में हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, झंडा नीचे नहीं गिरना चाहिए। चारों बेटों को मैदान जंग में भेज दिया, और एक एक करके चारों बेटे कादसिया की जंग में शहीद कर दिए गए। एक शख्स आता है और कहता है, आए खंसा, तेरे चारों बेटे मैदान जंग में कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए। वही चारों बेटे कहते हैं कि बुढ़ापे में बेटे ही सहारा होते और आसरा होते हैं। इन चारों बेटों को के इंतकाल की और उनकी शहादत की खबर सुनती है, जो अपने भाई की मौत को नहीं भुला सकी हालत कुफ्र में, जो अपने भाइयों की मौत को रोजाना याद करती थी, लेकिन आज
جب وہ 4 بیٹوں کی شہادت کی خبر سنتی ہے تو آسمان پہ نظریں ڈالتی ہے اور کہتی ہے الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے میرے بیٹوں کی شہادت سے مجھے سرفراز کیا ہے، مجھے میرے بیٹوں کی شہادت سے مجھے خوش کیا ہے۔ اپنے 4 بیٹوں کی بہادری کی موت پر، ان کی شہادت پر ہنستی ہے، مسکراتی ہے۔ ان بچوں کی شہادت پر خوش ہونے والی بھی ایک عورت ہے۔ اگر عورت شیطان کا جال ہے، جب وہ مردوں کے لیے فتنہ بن جائے تو شیطان کا جال ہے، لیکن جب وہ عورت اپنے بچوں کے اندر ایسی بہادری اور جرأت پیدا کر دے تو ایک شیرنی ہے، وہ بہادر ہے، ایمان کی دولت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک عورت ہی ہے جس نے اپنے بیٹوں کی شہادت پر فخر محسوس کیا ہے۔ ان بہادر بچوں کو پیدا کرنے والی بھی ایک عورت ہے۔ اس عورت کو دیکھو، دیناریہ، جس کا باپ میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا، جس کا بھائی بھی ہے احد کے میدان میں شہید کر دیا گیا، جس کا بیٹا، باپ، بھائی سب میدان جنگ میں اور شوہر میدان جنگ میں قتل کر دیے گئے، ایک ایک آتا گیا اور کہتا گیا تیرا باپ میدان جنگ میں قتل ہو گیا، تیرا بھائی میدان جنگ میں قتل ہو گیا، تیرا بیٹا میدان جنگ میں قتل ہو گیا، اور لاسٹ میں کہا کہ تیرا شوہر بھی میدان جنگ میں قتل ہو گیا۔ چیخ کر کہتی ہے کہ مجھے میرے شوہر کے بارے میں مت بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ عائشہ کا شوہر کیسا ہے، مجھے یہ بتاؤ، مجھے میرے باپ کے بارے میں مت بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ فاطمہ کا باپ کیسا ہے۔ جب 4 شہادتیں ہو گئیں تو نظریں آسمان پہ ڈال کے کہتی ہے الہ العالمین، جو کچھ تھا تیری راہ میں قربان کر دیا، کل جب تو ان کو جنت میں داخل کرے تو میں نے بھی بہت کچھ کھویا ہے، اللہ ان کے ساتھ مجھے بھی جنت دے دینا، کیونکہ میں نے بھی بہت کچھ کھویا ہے۔ اپنے شوہر، اپنے باپ، اپنے بھائی اور بیٹے، ان کی شہادت پر گھبراتی نہیں ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ جواب دیا الحمدللہ ان کو کچھ نہیں ہوا، کہ نہیں مجھے چل کے دکھا، جب میرے باپ کو کچھ نہیں، میرا باپ شہید، میرا بیٹا شہید، میرا بھائی شہید، میرا شوہر شہید، اور تو کہہ رہا نبی کو کچھ نہیں ہوا، مجھے شکل دکھا۔ اس نوجوان نے کہا ماں آپ میرے گھوڑے پر بیٹھ، اس نے گھوڑے پہ بٹھایا، خیمے پہ لے گیا اور اس نے پردہ ہٹایا، دیکھ محمد رسول اللہ ٹھیک ہے۔ اس نے اس چاند سے چہرے کو دیکھا جس چہرے کو دیکھ کر کبھی حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، ایسا خوبصورت بیٹا، ایسا حسین بیٹا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور ایسا خوبصورت بیٹا میں آج تک دنیا کی کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا جیسے محمد ہے۔ اس چہرے کو دیکھ کر کبھی حسان نے کہا تھا، اس چہرے پہ نظر پڑتی ہے، باپ کا غم بھول گئی، بیٹے کا غم بھول گئی، بھائی کا غم بھول گئی، پتی کا غم بھول گئی، اور چیخ کر کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، کل مصیبت بعدک جلل، کل مصیبت بعدک جلل۔ آج میری ساری مصیبتیں دور ہو گئی محمد تیرا چہرہ دیکھ کر، میں باپ کا غم بھول گئی، میں شوہر کا غم بھول گئی، میں بھائی کا غم بھول گئی، میں سب کا غم بھول گئی۔ یہ عورت بھی تھی، یہ عورت میری ماں بہنوں، ان عورتوں پر دنیا فخر کر رہی ہے، تمہارے ننگے پن و بیہودہ پن پہ کون فخر کرے گا؟ یہ مذاق اڑتا رہے گا، احتجاج ہوتے رہیں گے اور جلوس ہوتے رہیں گے، یہ سب اپنا کام ہوتا رہے گا۔ اب زندگی چند دنوں کی رہ گئی ہے، کچھ بن کر دکھا دو، کچھ ثابت کر کے دکھا دو۔ اگر دشمن حجاب کو اتروانے کے چکر میں پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تم اپنے عمل سے حجاب کی حفاظت کر کے دکھا دو، تب تو مانا جائے گا کہ تم اسلام کی شیرنی ہو، اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہ رہی ہو۔ میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ جب دشمن ہمارے کسی عمل پر کیچڑ اچھالے، ہمیں اس عمل میں آگے بڑھ جانا چاہیے، ہمیں اس عمل کو اور کر کے مضبوطی کے ساتھ دکھانا چاہیے کہ ہم عمل کے کردار کے نمونے میں آئیں، اور ہمارا عمل دیکھ کر دنیا خود بخود مجبور ہوتی جائے کہ ان کو سمجھانا بیکار ہے، یہ لوگ دین سے سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں، یہ لوگ اسلام کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں۔ میری ماں بہنوں، جتنا حجاب کا مذاق اڑایا جائے اتنا ہی تم حجاب کر کے دکھا دو، تاکہ دشمن یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ ہم نے بیکار حجاب کا مسئلہ اٹھایا، ابھی تو ہم چند لڑکیوں سے حجاب اتروانا چاہتے تھے، اب تو پوری مسلم کمیونٹی حجاب کے اندر آ گئی۔ تو یہ چیز آئے گی تو تمہاری حفاظت بھی ہوگی، اور دشمن بھی سمجھنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اب ان سے جھگڑنا اچھا نہیں ہے، اب ان کے منہ لگنا اچھا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے یہاں
اور یانیت اور جہالت کا عالم یہ ہے کہ آج بھی ہمارے گھروں کی عورتیں گھروں میں نہیں ہمارے محلوں میں بنے ہوئے تالاب میں نہاتی ہیں، اور ان تالابوں میں نہاتی ہیں جہاں سے مردوں کا گزر بھی ہوتا ہے۔ آج بھی ہماری جہالت اور ہماری اور یانیت اور ہمارے ننگے پن کا حال یہ ہے کہ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہی ہیں کہ ہمیں گھر کے اندر جس عورت کے سر کا ایک بال تک دکھنا جائز نہ ہو، وہ ایسے تالاب میں نہائے جو سڑک پر بنا ہو، سڑک کے کنارے، اور جہاں مرد بھی گزر رہے ہوں اور عورتیں بھی گزر رہی ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کو ہم جہالت اور یانیت کے علاوہ اور کوئی دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا، اس کو سننا پڑے گا۔ پرمپرا کہہ لو، رواج کہہ لو، لیکن پرمپرا اور رواج جب غلط ہو تو اس کو بدلنا چاہیے، اس کو چینج کرنا چاہیے۔ یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ آج بدامنی کیوں ہے؟ عورت جتنا پردے میں رہے گی امن رہے گا، عورت جتنا بے پردہ رہے گی امن بھنگ ہوگا، شانتی بھنگ ہوگی۔ اور آج دیکھ لیجئے شانتی بھنگ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ عورت کا ننگا پن، عورت کے کپڑے، عورت کا بیہودہ لباس، عورت کی عریانیت، اور آج کی جوان لڑکیوں کا پہناوا اور ان کی ڈریس۔ میں جانتا ہوں کہ ہماری اس تقریر کو بھی توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے، صاحب عورت کی آزادی چھینی جا رہی ہے۔ وہ مثال میں نے کبھی دی تھی نا، شاید آپ کو یاد ہوگا، بھیڑیے نے بکریوں کو مشورہ دیا تھا کہ تم اپنے مالک کے کھونٹے میں بندھی رہتی ہو، ذرا جنگل میں ٹہل کر دیکھو، کھلی ہوا ہے، فضا ہے، ہر طریقے کا چارہ، سبزی اور ہریالی تمہیں ملے گی۔ بکریوں نے سمجھا کہ ہاں یہ بھیڑیا تو ہمارا ہمدرد ہے، بڑی اچھی بات بتلا رہا ہے۔ ان بکریوں نے اپنے مالک کے خلاف ممیانا شروع کر دیا، میں۔ مالک نے اس بکریوں کے پاس آ کر جائزہ لیا تو پتا چلا کہ یہ بکریاں کھونٹے سے نکلنا چاہتی ہیں۔ ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں کھونٹے میں نہیں بندھنا ہے، ہم اس گھر کے اندر نہیں رہ سکتے، ہمیں باہر جانا ہے، جنگل کے اندر ہمیں آزادی ہے، ہر طریقے کا کھانا ہے، ہر طریقے کا چارہ ہے، تم تو ایک ہی قسم کا لاکر ہمیں کھلاتے رہتے ہو، ہمیں گھومنا ہے، پھرنا ہے۔ ایک بوڑھی بکری بھی اسی بکریوں کے ریوڑ میں تھی، وہ کہنے لگی تمہارا مالک جو تمہیں روکھا سوکھا کھلا رہا ہے اسی کو کھا لو۔ اے میری بیٹیو، اے میری بچیو، جنگل کے اندر تمہیں آزادی نہیں ملے گی، یہ خوبصورت آزادی تمہیں دور سے بڑی خوبصورت دکھائی دے گی لیکن اندر سے بڑی گھناؤنی ہے، تم اکتا جاؤ گی، تم کوفت ہو جاؤ گی، تم پریشان ہو جاؤ گی۔ ان تمام بکریوں نے اس بوڑھی بکری سے کہا ماں تم اپنا منہ بند کرو، چپ رہو، تم تو بڈھی ہو چکی ہو، تم تو اپنی زندگی جی چکی ہو، 1-2 مہینے کی اور مہمان ہو، ہم سے ہماری زندگی کا حق کیوں چھین رہی ہو؟ ہمیں بازار، ہمیں گاؤں میں، ہمیں جنگلوں میں گھومنے دو۔ وہ کھونٹا توڑنے لگیں، رسیاں توڑنے لگیں، جب کام نہیں چلا تو بھوک ہڑتال کر دیتی ہیں بکریاں۔ مالک جو کھلائے گا کھائیں گے ہی نہیں۔ مالک نے سوچا کہ ان کے بھوکا مرنے سے بہتر ہے ان بکریوں کو ان کی آزادی دے دی جائے جو مانگ رہی ہیں۔ مالک کو رحم آ گیا اور مالک نے ان بکریوں کی رسی کو ڈھیلا کر کے چھوڑ دیا۔ چھلانگ لگاتی ہوئی، پھلانگتی ہوئی یہ بکریاں جنگل کے اندر جاتی ہیں، جنگل کے اندر یہ بکریاں جاتی ہیں، ٹہلتی ہیں، بڑی کھلی ہوا آ رہی ہے، دیکھو یہ کیسی ہریالی لگی ہے، ہم یہ کھائیں گے وہ کھائیں گے، یہاں آرام سے گھومیں گے پھریں گے۔ بوڑھی بکری اپنے مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتی ہے، 1 مہینے کی ہی زندگی صحیح لیکن خیر و عافیت کے ساتھ تو رہے گی۔ جیسے یہ بکریاں اپنے مالک کی آزادی اس کے کھونٹے سے بندھن چھڑاتی ہیں اور جنگل میں جاتی ہیں، جو بھیڑیے آزادی بکریوں کی بات کر رہے تھے، جنگل کی کھلی فضاؤں میں گھومنے کی بات کر رہے تھے، وہیں پہاڑی کے دامن میں وہی بھیڑیے چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان بکریوں کو کھلا جنگل میں گھومتا ہوا دیکھا تو وہ بھیڑیے ان کے اوپر ٹوٹ پڑے اور ان بکریوں کو کھا گئے، ان بکریوں کو پھاڑ ڈالا، سب نے ان کو نوچ ڈالا۔ آج جو عورتوں کی آزادی، ان کو گھروں سے نکال کر آزادی کی بات کر رہے ہیں، یہ وہی بھیڑیے ہیں جنگل کے، یہ وہی بھیڑیے ہیں جنگل کے۔
ان عورتوں کو اتنا آزادی دے دی جائے گی تو یہی بھیڑیے ان کو نوچ ڈالیں گے، کھا ڈالیں گے۔ دیکھ لیجئے کیسے کیسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ فلاں منتری نے فلاں کی لڑکی کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا ہے، اس کے باپ نے کورٹ میں مقدمہ دائر کیا، گواہی دینے جا رہا ہے تو باپ کو بھی راستے سے ہٹا دیا۔ جو اس لڑکی کے فیور میں گواہی دینے جانا چاہتے تھے اس کی ان گواہوں کو بھی مروا دیا۔ آج دیکھ لیجئے میرے پیارے ساتھیوں، یہ واقعات آپ کو بہت آسانی کے ساتھ سننے کو مل جائیں گے، پڑھنے کو۔ جو آزادی نسواں، عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، وہی چھپے ہوئے بھیڑیے ہیں جو ان عورتوں کی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ورنہ بتاؤ کون سا ڈپارٹمنٹ آج ایسا ہے جو بدنام نہ ہو، اور جہاں لڑکیوں کو ان کی مرضی کے مطابق اگر کوئی سروس یا کوئی نوکری ملتی ہے اور ان کا جسم صحیح سلامت رہتا ہو، کوئی ایک ڈپارٹمنٹ بتا دو جہاں ان کو ان کی مرضی کے مطابق ڈپارٹمنٹ ملنے کے لیے ان کے جسم کا سودا نہ کیا جاتا ہو۔ اور اس معاملے میں فلمی دنیا سب سے زیادہ بدنام ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی وہ آزادی ہے جو تم مانگ رہی ہو، اور یہ وہی بھیڑیے ہیں جو تمہاری آزادی کی فکر کر رہے ہیں اور تمہیں حق دلانا چاہتے ہیں۔ میرے اس معاملے کو ہماری ماں اور بہنوں کو سوچنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا۔ اسلام نے تمہیں جتنی آزادی دی ہے اتنی کافی ہے، اور جتنا تمہیں کسی بندھن میں رکھا ہے وہ تمہاری حفاظت کے لیے، تمہاری قیمتی چیز کی حفاظت کے لیے۔ ذرا تصور کرو، تمہاری وہ قیمتی چیز ہے، اس قیمتی چیز کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی نے یہ اصول بنا دیا کہ اگر کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی گھر کے اندر موجود ہے اور اس کے دروازے بند ہیں، پھر بھی کوئی سوراخ سے جھانک کر تمہارے گھر میں تمہاری ماں، بہن، بیٹی کی عزت و آبرو کو دیکھنا چاہتا ہے، اور تمہاری نظر اس کے اوپر پڑ جاتی ہے کہ کوئی ہے جو ہمارے بند دروازے اور بند کھڑکیوں کے باوجود ہمارے گھر کی جاسوسی کر رہا ہے، ہماری ماں، بہن، بیٹی کو تک رہا ہے، تو اس آدمی کو حق دیا ہے کہ وہ دروازہ کھولے، چاقو یا چھری لے کر آئے اور گھر کی جاسوسی کرنے والے، تاک جھانک کرنے والے کا مرڈر کر دے، اس کو قتل کر دے، تو قتل کرنے والا گناہگار نہیں مانا جائے گا۔ ہم بھارتی لاء کے حساب سے بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اسلام کی پیرائے میں بات کر رہے ہیں۔ ذرا تصور کرو کہ وہ کتنی قیمتی چیز ہے جس کے لیے اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر اپنی ماں، بہن، بیٹی کی عزت و آبرو کے بچانے کے لیے اگر تم کسی کا مرڈر کرتے ہو، قتل کرتے ہو، تو تم قاتل نہیں لکھے جاؤ گے، اور اگر جواب میں اس نے تمہیں مار دیا تو تم شہید کہلاؤ گے۔ ذرا تصور کیجیے کہاں ہیں ہم۔ تو منافقوں نے کون سا لفظ استعمال کیا تھا؟ عورت۔ ان بیوتنا عورت، ہمارے گھر ننگے ہیں۔ آئیے، قرآن نے جو پردہ بتایا ہے، قرآن نے جو پردہ بتایا ہے، جن لوگوں سے پردہ بتایا ہے، وہ ایک لمبی لسٹ ہے کہ ان سے پردہ، ان سے پردہ، ان سے پردہ، ان سے پردہ، اور جن سے پردہ نہیں ہے اس کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے، ان سے پردہ نہیں، ان سے پردہ نہیں، اس میں باپ بھی شامل ہے، سسر بھی شامل ہے، ان سے پردہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ساس کا داماد سے پردہ نہیں ہے۔ پوری ایک لسٹ ہے قرآن کی۔ اس لسٹ کو بتاتے بتاتے قرآن کریم میں یہ آیت بھی موجود ہے، اب الطفل الذی لم یظہروا علی عورات النساء، یہاں پر بھی عورات کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں پر بھی عورت کا پلورل عورات یوز کیا گیا ہے۔ اب الطفل الذی لم یظہروا علی عورات النساء، طفل کہتے ہیں چھوٹے سے بچے کو، طفل جو بچہ بھی گھٹنوں کے بل چلتا ہے یا اٹھ کے چلتا ہے، 5-6 سال کا ہے، چل رہا ہے، اٹھ رہا ہے، قرآن اس بچے کے بارے میں کہہ رہا ہے، اے عورتوں، اے خواتین، اے میری بندیوں، تم ان سے پردہ نہیں کر سکتی ہو۔ سسر سے پردہ نہیں ہے، شوہر سے پردہ نہیں ہے، بیٹے سے پردہ نہیں ہے، ان سے پردہ نہیں ہے۔ اب الطفل الذی لم یظہروا علی عورات النساء، تمہیں پردے میں چھوٹ دیتے ہوئے ان بچوں کو سے بھی پردہ نہ کرنے کی چھوٹ دی جا رہی ہے کہ تم ان بچوں سے بھی پردہ نہیں کر سکتی ہو۔ علی عورات النساء، جو ابھی
عورتوں کے پردے، ان کی ستر، ان کی شرمگاہ اور ان کے ننگے پن کے بارے میں نہیں جانتے. یعنی ان بچوں سے بھی پردہ نہیں ہے جن کو ابھی عورت کے خفیہ اندرونی معاملات کے بارے میں جن کو علم نہیں ہے. ان بچوں سے بھی پردہ کی چھوٹ ہے، تم ان سے بھی پردہ نہیں کر سکتی ہو، کوئی گناہ نہیں ہے. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کیا استعمال کیا گیا؟ عورت کا پلورل، عورات، یعنی ان سے بھی پردہ نہ کرو. کھلے، ان کے سامنے بھی کھلے عام آ سکتی ہو، ان کو اپنی گود میں بٹھا سکتی ہو، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی گود میں لے کے تم ان کو بھی چوم سکتی ہو، بوسہ لے سکتی ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں سے تم ہاتھ بھی ملا سکتی ہو، مصافحہ بھی کر سکتی ہو. یہ ہے اسلام. آئیے ایک حدیث بتاتا ہوں آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر داخل ہوئے، مسجد نبوی، اپنی مسجد. جب مسجد میں داخل ہوئے تو ایک صحابی مسجد کے اندر لیٹے ہوئے تھے، اور اس صحابی کا نام تھا جرحد. ابو داؤد کی روایت ہے، وہ اس صحابی کا نام تھا جرحد. تو مسجد کے اندر لیٹے ہوئے تھے اور ان کی لنگی گھٹنے سے اوپر آ گئی تھی. یہ یہاں یعنی یہ حصہ کھل گیا تھا. ران ہی بولتے ہیں نا آپ کے یہاں؟ چلیے اس کو ران بولتے ہیں. یہ حصہ کھل گیا تھا. کبھی کبھی پوچھنا پڑتا ہے، پتہ نہیں ہم ران کہہ دیں اور آپ سمجھ ہی نہ پائیں. تو گھٹنے سے اوپر کا حصہ ہے یہ ران کھل گیا. سو رہا، سوتا مرتا برابر، اور ران کھل گئی. اللہ کے نبی جب داخل ہوئے تو آپ کی نظر اس ران پہ پڑ گئی. فوراً نگاہ نیچی کر لی. سوچئے ران، ہم کیا کیا پہن کے نہاتے ہیں، کیا پہن کے ہم کھیلتے ہیں، کیا پہن کے ہم ٹرینوں میں سفر کر رہے ہیں. آج بہت سے لوگوں کو دیکھو اتنا انڈر ویئر پہنا، ٹرین میں بھی سفر کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا. آج اتنا پہن کے لوگ کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں. ارے مرد تو مرد، اتنا کپڑا عورتیں بھی پہن کے کھیل رہی ہیں. اولمپک دیکھ لو، ٹینس دیکھ لو. اب نام نہیں لوں گا میں، ضروری نہیں سب کا نام لیا جائے، اور نام لینے کی ضرورت کیا ہے. اسلام تو علی اعلان ایک حکم نافذ کرتا ہے، وہ کسی کے اوپر بھی جا سکتا ہے. تو اس صحابی کی جب ران کھل گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دے کے اٹھایا، جرحد جرحد جرحد. حضرت جرحد اٹھے کیا؟ تو آپ نے جو جملہ کہا، اما علمت ان الفخذ عورت. دیکھیے جملہ، اور اس پہ لفظ کیا؟ عورت. ان الفخذ عورت. اے جرحد، اما علمت، کیا تمہیں نہیں معلوم؟ اما علمت، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ اما علمت، کیا تمہیں یہ بات نہیں بتائی گئی؟ کیا تم اس بات سے واقف نہیں ہو؟ کیا اس بات سے تمہیں خبردار نہیں کیا گیا؟ کیا تمہیں نہیں معلوم ان الفخذ عورت، کی ران بھی برہنہ ہے، ران بھی ستر ہے، ران بھی ننگے پن میں شامل ہے، یعنی ران کو بھی چھپایا جائے گا. ان الفخذ عورت، یہ ران بھی چھپانے کی چیز ہے، ستر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، گھٹنے سے اوپر کا حصہ کھل جائے تو وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ران کھل جانے سے یا گھٹنے کا اوپر کا حصہ کھل جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. بہت سے لوگ ران کھل گئی، لنگی اوپر ہو گئے، وہ وضو کر. بھئی تیرے باپ کے فتوے کہاں سے لایا تو؟ وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اس کی ایک لسٹ بتا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. 7 چیزوں سے، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں، سب کو معلوم ہے. ان میں ران کا کھل جانا بھی شامل، ران کا کھل جانا شامل نہیں ہے. ران جو کھل جائے، ہاں، لیکن کھلنا نہیں چاہیے. اس کا پردہ ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک. دیکھیے یہ جو ناف ہے، نابھی جس کو بولتے ہیں آپ لوگ، ناف سے لے کر گھٹنے تک اتنا حصہ مرد سے بھی چھپائے گا اور اتنا حصہ عورت سے بھی چھپائے گی. یاد رکھیے گا، ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ یہ مرد کو مرد کا بھی نہیں دیکھنا چاہیے، اور اتنا ہی حصہ عورت کو عورت کا بھی نہیں دیکھنا چاہیے. عورت کا عورت سے اتنا پردہ ہے اور مرد کا مرد سے بھی اتنا پردہ ہے. مرد کسی مرد کی ران پر نظر نہیں ڈال سکتا، عورت کسی عورت کی ران پر نظر نہیں ڈال سکتی. جو کھیل رہی ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟
فیشن شو میں جو آ رہی ہیں اب کیا کیا جائے، ٹی وی سیریلوں میں جو یہ سب پہن کے آ رہی ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ تو آپ نے کہا ما علمت ان الفخذ عورت، اے جرحت کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ران بھی عورت ہے، ران بھی ستر ہے، اس کو بھی چھپایا جائے گا۔ کتنا کلیئر کر دیا ہے۔ اب کیا رہ جاتا ہے؟ کیا رہ جاتا ہے؟ عورت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپائی جانے کی چیز، یعنی پردہ۔ عورت کا معنی ہی ہے ستر، عورت پردہ کرے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہہ دیا المرأۃ عورۃ، عورت عورت ہے۔ لو، یہ دو بار عورت عورت ہے، کیا مطلب؟ المرأۃ عربی میں کس کو کہیں گے؟ عورت، اور عورتن عورت۔ المرأۃ عورت، عورت عورت ہے، یعنی عورت پوری کی پوری چھپائے جانے کی چیز ہے، عورت پوری کی پوری ستر ہے، اس کو چھپایا جائے گا، وہ غیر مردوں کے سامنے نہیں آ سکتی ہے۔ دیکھیے، ہم اسلامی لیبل پر بات کر رہے ہیں، اب آپ وہ سب سوال مت کریے گا کہ مولانا صاحب چناؤ لڑنا کیسا ہے، پھلا کیسا ہے، وہ سب آپ اپنے پاس رکھیے گا، وہ اپنے انڈین حالات کے تحت و مد نظر آپ اپنا فیصلہ کیجئے گا۔ یہاں ہمیں آپ نے راجنیتی سنانے کے لیے نہیں بلایا ہے، یہاں قرآن و حدیث سنانے کے لیے آپ نے بلایا، اس لیے میں قرآن اور حدیث کا بہت سی ڈبیٹیں ہوں گی، نہیں دکھاؤ اسلام میں کہاں ہے، ٹی وی میں چل رہا ہے، ڈیبیٹ چل رہی ہے، ہمارے موبائل میں کچھ ایپ ایسے بھی ہم نے ڈاؤن لوڈ کر رکھے ہیں کہ کبھی کبھی سفر میں ہم سن لیں کہ زی نیوز کیا کہہ رہا ہے، انڈیا ٹی وی کیا کہہ رہی ہے، تو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں۔ ڈیبیٹ میں ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا، کوئی لڑکی نے کسی مولانا ڈیبیٹ میں آئے تھے، ان سے کہا کہ آپ قرآن کی کوئی ایک ایسی آیت دکھا دو، ایک ایسی آیت دکھا دو کہ جس میں عورت کو حجاب کا حکم دیا گیا ہو، پردے کا حکم دیا گیا ہو۔ اس طریقے کی ڈیبیٹیں ہو رہی ہیں میرے بھائیوں، اس طریقے کی ڈیبیٹیں۔ المرأۃ عورت، عورت عورت ہے، پوری کی پوری چھپائی جانے کی چیز ہے۔ النساء عورت، عورتیں ستر ہیں، یعنی ساری عورتوں کو اپنا جسم چھپانا ہوگا، سر سے لے کر پیر تک اپنے آپ کو غیر مردوں کے سامنے چھپانا ہوگا، غیر مردوں کے سامنے وہ نہیں آ سکتی ہیں۔ قرآن کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی حکم دیتا ہے، سنیے، قرآن نبی کی بیویوں کو بھی حکم دیتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی۔ قرآن نبی کی بیویوں سے کہتا ہے، اے نبی کی بیویوں، یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں، اس میں خدیجہ بھی شامل ہیں، اگرچہ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، عائشہ بھی ہیں، سودا بھی ہیں، زینب بنت جہش بھی ہیں، ام سلمہ بھی ہیں، ام حبیبہ بھی ہیں، نبی اکرم کی ساری بیویاں شامل ہیں۔ اور قرآن نبی کی بیویوں سے، اللہ نبی کی بیویوں کو حکم دے رہا ہے، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی وائفز، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم اور دنیاوی عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم دنیا کی اور عورتوں کی مثل نہیں ہو، ان کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو، اگر تم اللہ والی ہو تو، اگر اللہ کا خوف تمہارے اندر ہے تو تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ فلا تخضعن بالقول، اے نبی کی بیویوں، اگر تمہارے پاس کوئی آ جائے اور تم سے گفتگو کرنے لگے تو تم ماں ہو سب کی، اس لیے اے نبی کی بیویوں، جب تم سے کوئی آدمی بات کرنا چاہے، گفتگو کرنا چاہے تو تم ان سے گفتگو کر سکتی ہو، بات چیت کر سکتی ہو، لیکن بات چیت کرتے ہوئے تمہارا لہجہ نرم نہیں ہونا چاہیے۔ فلا تخضعن بالقول
قول, تمہاری بات چیت میں نرمی نہیں ہونی چاہیے, تمہاری بات میں مٹھاس نہیں ہونی چاہیے. جب تم کسی سے گفتگو کرو تو تمہاری آواز میں سریلا پن, میٹھا پن نہیں ہونا چاہیے, بلکہ معمولی سختی ہونی چاہیے. لہجے کے اندر تھوڑا کڑک پن ہونا چاہیے. اگر تم نرمی سے بات کرو گی, اگر تم سویٹ بن کر, سافٹ ہو کر تم کسی سے گفتگو کرو گی, فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, تو جن مردوں کے دلوں میں بیماری ہے, عشق کا بھوت اور پیار کا بھوت بہت جلدی ان پر چڑھتا ہے. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ تمہارے سافٹ آواز سے, وہ تمہاری نرم و ملائم لہجے سے طرح طرح کے خیالات اپنے دل میں پال لے گا, طرح طرح کے وچار اپنے دماغ میں رکھ لے گا, اپنے مائنڈ میں لے آئے گا. اے نبی کی بیویوں, جب تم کسی سے بات کرو تو تمہاری آواز میں نرمی نہیں ہونی چاہیے. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, ورنہ بیمار دل والے تمہاری سافٹ سے, تمہارے نرم لہجے سے وہ اپنے دماغ میں, اپنے مائنڈ میں غلط خیالات پیدا کر لیں گے. یعنی شاید یہ سوچ لیں, ہوتا نا کسی نے جی ہاں ہنس کے مسکرا کے تھوڑی سی بات کر لیں تو اب بار بار فون ہوتا ہے, رانگ نمبر لگ گیا. اب ہم کو پڑھا رہے ہو, یہ رانگ نمبر جو بار بار لگ رہا ہے, کیوں لگ رہا ہے؟ کیوں؟ یہ اسی سافٹ پن کا نتیجہ ہے. اگر پہلی بار لڑکی فون اٹھا کے کہتے کون, کیا بات ہے, یہ رانگ نمبر لگا کیسے, کیوں آیا, چلو ٹھیک ہے پہلی بار آ گیا, آئندہ نہیں آنا چاہیے, بس ہو گیا ختم. گالی بھی نہ دو, ہٹ ہٹ چل, یہ بھی مت, یہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بس آواز میں تھوڑی سی سختی ہو, نرم لہجہ نہ ہو, دوبارہ آپ کے پاس فون نہیں آئے گا. ارے بڑی ٹائٹ ہے. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, آئے نبی کی بیویوں, اس طریقے کی بات نرم لہجہ نہیں ہونا چاہیے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اور اپنے گھروں کو مضبوطی کے ساتھ لازم پکڑ لو. اپنے گھروں سے بلا ضرورت تم باہر نہ نکلو. بہت سخت ضرورت ہو, بیمار ہو, ڈاکٹر کو دکھانے جانا ہے تو آپ جا سکتی ہو. اب ہر سنڈے کو ہی نہیں جاؤ, ہر سنڈے کو اپنے مائکے جانا ہے. آج کل سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے وہ آ جاتے ہیں نا کبھی کبھی لطیفے, سنڈے کو شاپنگ, ہفتے کو ہم بازار جائیں گے, سنڈے کو اماں کے ہاں جائیں گے, منڈے کو فلاں جگہ جائیں گے. ہیں اپنے پتی سے کہتی جا رہی ہے, پتی نے سب سن لیا, پھر کہنے لگا جی ہاں جمعے کو میں مسجد جاؤں گا. بیوی بولی وہ کیوں, کہا بھیک مانگنے. جب 6 دن تمہارے ساتھ اتنی جگہ جاؤں گا تو پھر اب رہ کیا گیا, 7واں دن اب ہے تو اب مسجد چلا جاؤں گا, کٹورا لے کے بھیک مانگوں گا. 6 دن کا حساب تم نے جڑا دیا, 1 دن کا ہم نے جڑا دیا, اب رہ کیا گیا, جمعہ بچا تو ہم مسجد میں چلے جاتے. حقیقت ہے کہ اتنے دنوں میں تو ہوئی گی. عجیب حالات ہیں. ہماری ماں بہنوں کو ایک تو اپنی زبان پر لگام دینا ہوگا, بولتی بہت ہے, کچر 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 کچر, رک نہیں سکتی. شاید آپ نے سنا ہوگا کہ آم کے پیڑ کے نیچے 2 عورتیں باتیں کر رہی تھیں, اچانک ایک آم ٹوٹ کے گرا. تو ایک عورت دوسری سے کہنے لگی ارے یہ اوپر سے کیسے گر گیا. دوسری کچھ بتانے ہی والی تھی کہ آم خود بول بیٹھا, تم دونوں کی باتیں سن کر میں پک گیا اس لیے گر گیا. تم دونوں کی چیچے میں سن سن کر میں پک گیا اس لیے گر گیا. پکنے کے بعد ہی آم گرتا ہے کہ میں پک گیا گر گیا. تو اتنا بھی کچر کچر نہیں ہو کہ دوسرا آدمی پک جائے اور بول پڑے. تو ایک تو اپنی آواز پر کنٹرول کرنا ہوگا, اور ایک اس چیز پہ کنٹرول کرنا ہوگا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو, مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, اور اے نبی کی بیویوں زمانے جاہلیت کا بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلا کرو. بےہودہ کپڑے پہن کر نہیں, زمانے جاہلیت کا فیشن کر کے گھر سے باہر مت نکلو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, کیا مطلب, زمانے جاہلیت کی گند مت پھیلاؤ. یہ اللہ نے حکم کس کو دیا, نبی کی بیویوں کو.
غور کرو، اللہ اگر کسی کو اجازت دیتا فیشن کرنے کی اور گھر سے باہر جب چاہا تب نکل جانے کی، تو اللہ تعالیٰ نبی کی بیویوں کو اجازت دیتا، اس لیے کہ نبی کی بیویوں سے زیادہ پاک دامن عورت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور دوسری بات، نبی کی بیویوں کو اس لیے بھی حکم مل سکتا تھا کہ وہ تو تمام دنیا کے مسلمانوں کی ماں ہیں، اور ماں بیٹے کے درمیان تو کوئی پردہ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی کی عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے، اور کیا کہا؟ اپنے گھروں کو لازم پکڑو۔ جب نبی کی بیویوں کو پردے کا حکم ہے، قرآن کریم ایک دوسری جگہ کہتا ہے یا ایھا النبی، قرآن ایک دوسری جگہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ۔ قرآن کریم کی اس آیت پر غور کرو۔ آج ہم قرآن کی جتنی آیتیں پڑھ رہے ہیں، شاید ہم نے اتنی آیتیں کسی جلسے میں کسی تقریر میں پڑھی ہوں۔ آپ کو آج آیتیں سنا رہے ہیں، سنتے جائیے، اس کے بعد ایک دو حدیثوں پر بھی آتا ہوں۔ اللہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تم کوئی سامان مانگو، تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے اور تم کسی کے دروازے پر پہنچ جاؤ، تو آئے دروازے کے اندر گھروں میں رہنے والی عورتوں، قرآن کا آدیش دیکھو، قرآن کا حکم دیکھو۔ بیٹا تمہاری ڈیوٹی کیا لگ گئی؟ اتنا سا بچہ ویڈیو بنا رہا ہے، بتاؤ ہو گیا کام اس کا؟